یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دو چار مرتبہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سلسلہ چشتیہ دارم مند فضل ذوالجلال پیشوا و رہنما پیر من مہر علی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. اللہ عز و جل دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد درود اور سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی ذات پاک تے اور کروڑا رحمتاں اولیاء اعظام علماء حق اہل سنت و جماعت تے جنہ دی صحیح و کوشش نال اسلام دی روشنی اس ساڈے تک پہنچی. میں آج جڑی پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نوں نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. یعنی خوف حزن شاید میں کسی وقت پہلے بھی یہ متعلق تو عرض کر چکا ہے کہ خوف اور غم دو چیزاں بیان فرمائی ہیں کہ غم اور خوف تو کی مراد ہے. فرمایا خوف تے دنیا والیاں دا ہے کہ دنیا دے کسی جابر بادشاہ ظالم انہاں دا خوف ہوئے. فرمایا جڑے اللہ دے نیک بندے اللہ دے ولی نے انہاں نوں اس دنیا کسی جابر و ظالم دا کوئی خوف نہیں. حزن جڑا ہے وہ کہندے نے دل دے غم نوں، کسی چیز دا دل نوں غم ہوئے. جس طرح کوئی دوست ہے پریشان ہے بیمار ہے عزیز و کارب کہ آدمی بظاہر تو دے چہرے تے کوئی چیز نہیں لکھی ہوندی مگر وہ دل جڑا ہے وہ پاسے متوجہ ہوندا تے پریشان. فرمایا حزن جڑا آخرت دا غم ہے انہاں پاک اور نیک اولیاء اللہ نو نہ آخرت دا غم ہے نہ دنیا وچ کسی جابر و ظالم دا کوئی خوف. اللہ تعالی اولیاء اللہ دی یعنی تعریف فرما رہے. میں آیت اس واسطے پڑھی ہے کہ آج اتفاق دی بات ہے کہ 17 ربیع ثانی 17 ربیع ثانی حضرت خواجہ خواجگان زری زر وفد سلطان الاولیاء حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دا یعنی 17 نو وصال ہے اور اس دا دے ہیں جی. باقی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دے متعلق جیڑا ہے کہ انہاں دا وصال بھی اج دا دن ہے. اے اتفاق نہیں، روایتاں چ اختلاف ہے. زیادہ روایتاں چ نور بخش صاحب توکلی رحمت اللہ علیہ نے سیرت غوث اعظم سے انہوں نے 10 لکھا ہے کہ 10 ربیع الثانی حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا اس ہے. بہرحال ساڈے واسطے 10 نو ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے، 11 نو ہوئے تد بھی، 17 نو ہوئے تد بھی. یاد منانی انہوں دا مقصد ساڈا تے مقصد انہوں دی یاد منانی. تو بہر صورت سیدنا شیخنا مرشدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دا عرص پاک ہوئے یا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دا عرص پاک ہوئے. بہرحال 17 ربیع الاول جیڑی ہے یہ زیادہ اتفاق نال حضرت محبوب الہی دے استاد ہے. تقریباً 724 ہجری دا وقت زمانہ ہے جدو 17 ربیع الثانی نو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دا وصال ہے. تقریباً 700 کنے سال گزرے نے آپ دے وصال نو. میں مختصر تعارف کرانا ہے صرف، باقی میں کچھ بات کرنی تقریر کرنی ہے.
اپنے مسلک کے متعلق. تو چونکہ یہ واقعہ ایک ضروری ہے کہ دن دے نال متعلق کے حضرت محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر کرنا. پچھلے جمعے کشواہت کے دوران حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر کرتا رہے، اور اج کچھ مختصر حضرت محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ دا ذکر کر کے کہ کچھ موجودہ ماحول کے مطابق کچھ چند باتیں نے جڑی میں عرض کرنی ہے. مختصر تعارف واسطے اس بر صغیر ہند وچ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ تو بعد انہوں دا جڑی آمد ہے تقریباً 90 تو پہلے یا 90 تک کے، کیونکہ وہ 94 وچ واپس چلے گئے سن، اور انہوں دے متعلق جتنے تاریخی شواہد نے وہی نے کہ آپ ملتان تو اگے نہیں آئے. وہ ایک فوجی فتوحات سی، جنگی فتوحات سی جی نال سندھ دبیل وغیرہ کراچی یہ آپ نے فتح کیتے. اس تو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے زمانے میں بھی سندھ تک ساڈیاں اسلامی فوجاں آئی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے زمانہ خلافت وچ مکران تک اسلامی فوجاں آئی ہیں. کابل فتح کیتا ہے تے مکران کیچ وغیرہ جڑا ہے اس تک حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں اسلامی فوجاں آئی ہیں، اور یہ علاقہ انہوں نے فتح کیتا ہے. اس تو بعد جس ویلے بنو امیہ اور بنو عباس کی چپکل چھڑ گئی ہے تو پھر وہ ادھر نہیں آئے. پھر غزنی دے بادشاہ جڑے نے جنہوں تاریخ آل سبتگین دے نام نال کہندی محمود غزنوی دا خاندان، پھر انہاں لوگوں نے اس بر صغیر ہند دا رخ کیتا ہے، اور سومناتھ وغیرہ توڑن واسطے جس طرح مشہور بات ہے کہ محمود غزنوی نے 17 حملے کیتے ہیں. ان دنوں میں جتھے ساڈا سیاسی اقتدار اور سیاسی اثر اس بر صغیر تے ود رہا سی، اوتھے نال نال روحانی اقتدار واسطے بھی فضا جڑی ہے ہموار ہو رہی سی. کہ آل سبتگین دے دور میں حضرت اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ جنہ کا مزار لاہور پٹیالہ اس کے سامنے، وہ تشریف لائے نے تقریباً حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تو 37 سال پہلو، اور انہوں تو بعد میر حسین زنجانی جنہ کا مزار میران دی کھوئی، یہ حضرت داتا صاحب دے پیر بھائی نے، یہ اس دن فوت ہوئے نے جس دن داتا صاحب لاہور آئے. حضرت داتا صاحب 431 اس بر صغیر ہند آئے نے، اور 465 آپ کا وصال ہے. تقریباً 33-34 سال آپ نے بر صغیر ہند اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور آپ جس وقت دنیا جا رہے سی کم از کم لاہور لکھاں نہیں تو ہزاراں کی تعداد کلمہ گو چھڑ کے گئے. اس تو بعد سلسلہ چشتی دے ہندوستان میں مور سیالہ حضرت خواجہ غریب نواز میری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے نے. تقریباً داتا صاحب تو 100 سال بعد 561 یعنی آپ تشریف لائے. حضرت غریب نواز میری رحمت اللہ علیہ آپ لاہور تو ہوتے ہوئے دلی، سونی پت، آگرے، اجمیر شریف گئے، اور آپ تقریباً 633 تک آپ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے کم از کم 90 لاکھ غیر مسلم جڑے انہوں نے مسلمان کیتا ہے، 90 لاکھ کافروں آپ نے کلمہ پڑھایا. اس طرح سلسلہ سور وردی دے بانی اس بر صغیر وچ خواجہ غوث بہاول حق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جڑے حضرت بابا صاحب دے ہم زمانہ نے، اور خواجہ شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ وچوں نے. اگر انہوں نے سلسلہ سور وردی دی اشاعت زیادہ سندھ دے علاقے وچ کی تھی، جنہ وہ کالے والے اور بڑے بڑے پیر جڑے نے وہ طالب مولا وغیرہ یہ خانقاہ چپ اور شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ یہ سب سور وردی سلسلے دے بزرگ. گو اج کل اتنے کو پنجے ہنجے گھٹ بیٹھے نے، مگر انہوں کا نام شاید نہیں پڑھتے، انہوں کا نام عثمان ہے جی
آپ محمد عثمان ہے آپ دا نام، شاہ غوث اپنے شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ دا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا سلسلہ ہے خان کا ڈوگرا والے بزرگ جڑے ہوئے سارے سور وردی سلسلے کے بزرگ، اس طرح وٹالے کوئی بزرگ سن وہ سور وردی سلسلے دے سن، بنگال میں سور وردی سلسلے دے بزرگ موجود سن۔ انہوں تو بعد قادری سلسلہ تقریباً تغلق دے دور میں آیا، غوث محمد گوالیری رحمت اللہ علیہ دے ذریعے اے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا سلسلہ قادری جڑا ہے بر صغیر ہند وچ آیا، اور جنہ انہوں تو بعد ساڈا اور شریف والے حضرت شاہ قادر کمیس رحمت اللہ علیہ جنہ دی اولاد وچوں اعلی حضرت گولڑی رحمت اللہ رہے آپ دے آپ باپ دادے نے۔ اس طرح سلسلہ نقشبند حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دے ذریعے کابل تو بر صغیر ہند وچ آیا، اور حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ دے ذریعے اے سلسلہ بر صغیر ہند وچ یعنی مشہور معروف ہویا، اور آپ کے سلسلے دیاں بڑیاں بڑیاں خانقاواں مثلا چورا شریف ہے، علی پور شریف ہے، خاج اپنے شرک پور شریف والے نے، کرما والے نے، علی پور شریف والے نے، اپنے سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، خواجہ محبوب عالم صاحب سید چک والے، اللہ حاضر القیاس خواجہ عبد الخالق اے رحم اللہ اے بزرگ ہوئے نے نقشبندی سلسلہ اللہ حاضر القیاس اس تو بھی زیادہ جہاں میرے دو حساب تو باہر نے، یعنی اے پاک سلاسل اس بر صغیر ہند وچ آئے جنہوں نے اسلام دی تبلیغ فرمائی۔ حضرت غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ جس وقت دنیا چو تشریف لے گئے، آپ کے مشہور دو خلفاء حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ امید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، یہ دو مشہور سلسلے دے بزرگ، حالانکہ آپ دے تقریباً 61 خلیفے سن، 61 جنہوں میں اس ہندوستان میں دو مشہور بزرگ ہوئے۔ حضرت ناگوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے خواجہ غریب نواز فجر دی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاندے، اشراق دی نماز پڑھ کے آپ باہر تشریف لے آندے، اسی اینی دیر میں دونوں بھرا آپ دے دروازے دے اگے پتھراں دا ڈھیر لا دیں، دروازہ حجرے دا وہ دے اگے پتھراں دا ڈھیر لا دیں، اور آپ اسی چھپ جاندے، جس ویلے اسی چھپ جاندے اور آپ اشراق پڑھ کے جس ویلے دروازہ کھول دے تو پہلی نظر انہاں پتھراں تے پیندی تو انہاں پتھراں وگ لگ جاندے، وہ پتھر بل اٹھتے جل پیندے، جس ویلے وہ پہلی نظر گزر جاندی تو پھر اسی اگے حاضر ہو کے تو سلام کر دیں۔ اللہ حاضر القیاس بے شمار کرامتاں یاد وچ چھڑ دے ہوئے اپنے مشہور بزرگ خلیفہ چھڑ گئے، اگے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں اپنے سلسلے چشتی کی اشاعت کی تھی کہ جنہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دے خلفاء وچ، اور آپ دی صحیح اور کوشش نال دلی تو لگ کے اجودن پنجاب اے سارا علاقہ، یعنی صبح اج ریڈیو تے تبصرہ کر رہے سی امید اختر کہ کم از کم بابا دی زندگی وچ 80 لاکھ آدمی نے کلمہ باوے دے ہاتھ تے پڑھے، 80 لاکھ آدمی نے حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ تے اسلام قبول کیتا ہے۔ اے جتنے سائی وال، سائی وٹو اور کھیڑے رانجے، اے جتنی قوماں نے سیال، اے حضرت بابا صاحب نے مسلمان کی، 80 لاکھ آدمی تقریباً آپ نے مسلمان کیتا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت دنیا تو تشریف لے جا رہے سن تو پیچھے اپنے 3 خلیفے چھڈ گئے مشہور، ویسے آپ دی جنہ وچ بھی بیعت چلدی ہے، حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ دی جنہ وچ بھی آپ دی خلافت چلدی سی، جن بھی آپ دے خلیفے سن، اور کم از کم 34 خانقاواں تے ملایا سنگاپور دے علاقے وچ چشتیاں دی، اور 70 دے لگ بھگ خانقاواں چائنا دے وچ سن چشتی سلسلے دی، اور بر صغیر ہند وچ مشہور خانقاواں جڑیاں یہ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ دے دب قدم نال اور آپ دے روشنی نال
منور نے تو حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ ہانسی وچ حضرت جمال ہانسی رحمت اللہ علیہ، کلیئر وچ حضرت صابر کلیئری رحمت اللہ علیہ، اور دلی وچ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ چھڈ کے اس دنیا وچوں گئے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دے مختصر تعارف کہ آپ سید نے اور آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام احمد ہے، والدہ کا نام سیدہ زلیخا ہے، پٹنے دی آپ کی پیدائش ہے، اور آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ دی بیعت ہون تو پہلے آپ دے بھائی نجیب اللہ متوکل حضرت بابا جی دے چھوٹے بھائی جڑے دلی رہندے سن، انہوں نے کول پڑھتے سن، جب ملاقات ہو گئی، باپ فوت ہو گئے، بیوہ ماں اپنے یتیم پتر نو پڑھانے واسطے دلی لے گئی، متوکل علیہ رحمت نال ملاقات ہوئی، بات چلدی چلدی بابا جی تک پہنچ گئی، آپ بیعت دے ارادے نال پاک پتن نو دلی تو چل پے، دو رستے وچ مسافر شامل ہوئے نال سفر وچ، جس شام نو آپ پہنچتے نے اس شام نو حضرت بابا جی دلی دے رستے نے پاک پتن تو باہر بیٹھے نے۔ کسی شخص نے پوچھا بابا آج کی بات ہے باہر بیٹھے ہو؟ فرمایا کوئی آ رہا ہے تو دا انتظار کر رہے، کوئی آ رہا ہے تو دا انتظار کر رہے، اب دیگر اب تو چیزیں دیگر او سراپا انتظار و منتظر۔ کتنا عجیب اور خوش نصیب وہ شخص ہے جی راہ فرید بیٹھا انتظار کرتا ہے جی، فرید بیٹھا انتظار کر رہا ہے، جس نے 3 آدمی آندے نظر آئے، سفر کئی ہفتوں دا سفر سی، چہرے گردنود اور 18-20 سال دا بچہ سفر دی تھکاوٹ نال کشا کشا چل رہے سی، حضرت بابا نے ویکھ کے ٹاپ اٹھے اور اپنے مقام تو اگے ودے، باواں پھلا کے حضرت محبوب دی طرف کہندے نے ہی آتش فراقت دل ہا کباب کردا، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردا، آن والیا تیرے فراق دی اگ نے فرید دا دل کباب کر دیتا ہے، یہ آتش فراقت دل ہا کباب کردا، سیلاب اشتیاقت جا خراب کردا، تیرے ملن دے سیلاب جڑا اشتیاق تے شوق دا ہے انہیں میری جان خراب کر، اور تیرے فراق دی اگ نے میرا دل جڑا ہے انہوں کباب کر دیتا ہے۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ محبوب نو لے کے جس نے خانقاہ وچ آندے نے، آپ دی تربیت دا عالم ہے کہ آپ دے ذمے کھانا پکانا ہوندا ہے، لنگر دا کھانا پکانا حضرت محبوب دے ذمے ہوندا ہے، شیخ بدر الدین اسحاق دے ذمے ہے، اندازہ لو انہاں خانقاہاں دا اور اج دی شوشا دا کہ کس عالم وچوں لوگ بیٹھے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، آج تک کوئی شغل نہیں مل رہا بدبختانوں، تو مسلمانوں نو کافر کرتے شغل لگا ہے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یعنی اللہ واسطے فساد شروع کر لیا، وہ لوگ کافرانو مسلمان کرتے رہے، اے بدبخت بے نصیب چھوٹے نے مسلمانوں نو کافر کر رہا، اتنی ناشکری قوم خدا محفوظ رکھے اس گمراہ طبقے کو، اور انہاں پاک لوکاں دے نقش قدم تے قائم رکھے جنہاں لوکاں نے اسلام پھیلایا، اور کس بے سر و سامانی وچ خواجہ بدر الدین اسحاق جیسے پاک لوگ جنگل وچوں لکڑیاں چکتے ہیں، جمال ہانسوی جیسے لوگ کریاں دے ڈیلے توڑ کے لے نے، محبوب الہی انہاں نوں ابالدے تے پکاندے نے تے فرید دے سامنے رکھتے نے، روٹی رکھی گئی، نوالا اٹھایا ہے تو فرماندے نے فرید نظام، جی بابا، فرمایا اج تے نوالا بوجھل لگتا ہے، اج کھانا بوجھل لگتا ہے، اب کیتی بابا لکڑیاں شیخ ساگ لیا ہے، او ڈیلے جنہاں دا اچار پاندے نے وہ خواجہ جمال لیا نے پکائیاں، بابا میں تقسیم صابر نے کیتیاں ہیں، تے پارا کیوں ہو گیا ہے؟ فرمایا بو آدھی یہ بوئے اسراف نہیں آئے، مینو پترا جی اسراف دی بو آئی ہے وچوں، اب کی بابا جی اور تو کوئی بات نہیں، لنگر وچ نمک نہیں سی تاج ادھار لیا ہے، لنگر وچ نمک نہیں سی تاج ادھار لیا ہے، آپ نے فرمایا
فقیری اور قرض وچ پترا بہت فرق ہے. قرض تے اس ویلے لیا جاتا ہے جس لیے ادھر نا امید ہو جاتا ہے. تو فرمایا فرید اجے نا امید نہیں. فرید نا امید نہیں. عرض کیتی پھر بابا کی کراں؟ فرمایا مسکیناں نو کھانا ونڈ دے، فقیراں دے کھان والا نہیں. مولوی محمد بشیر صاحب کوٹلی والے کہندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام کسے دا دودھ نہیں پیندے ہیں جی، اپنی ماں تو سوا کسے دا دودھ نہیں پیندے. اے 3 دن دا بھی ہوئے نبی تینی سیاح ہوندی ہے. اے ولی اے بواں سنگ لیندا ہے، پے دے وچ قرض دا لون پیا ہویا ہے جی. اتنی ایدی قوت سامہ ہوندی ہے. کیوں جی؟ آج تک یہ تو ہوا ہے کہ کسی نے بو آ جائے، کسی نے خوشبو آ جائے، مگر ایت نہیں آیا کہ کھانا سک کے دس دیتا جائے کہ یہ چدار دا لون ہے کہ گھر دا لون پیا ہوا. یہ بابا دی قوت سامنے مولوی بشیر صاحب فرماندے نے ایک تے پاک لوکاں دا یہ مقام ہے، اور ایک بدبخت نو اگر عورت دی بجائے کتی دا دودھ پیا دو تو پی لے گا تے وڈا ہو کے کہے گا نبی ساڈے ورگا. وڈا ہو کے آکھے گا فرید کی وہ بھی تو بندہ ہی. میں کہنا ابد دیگر اب تو ہوں چیز دیگر. ہر بندہ بندہ نہیں اور ہر بندہ ایک ہو جہا نہیں. ابو جہل بھی تو بندہ ہے تو صدیق اکبر بھی بندہ ہے. موسیٰ بھی بندہ ہے تو فرعون بھی بندہ ہے. فرید بھی بندہ ہے تو کافر بھی بندے نے. ہر بندہ ایک ہو جائے. اے کیوں نہیں کہتا کہ جو میں فرید ورگا جو آخنا ہے یا فرید میرے ورگا؟ یہ کیوں نہیں کہنا میں تارا سنگھ ورگا؟ وہ بھی شیر پنجاب، تو بھی شیر پنجاب. کیوں نہیں کہتا میں بھی مہاراجا اجیت سنگھ ورگا؟ انہوں بھی سکھ شیر پنجاب کہندے، مینوں بھی لوگ شیر پنجاب کہندے. آخر تے کوئی نسبت رلدی ہے. اتنے آ کے کیوں فرق پانا ہے؟ میں کہنا لکھاؤ فرید ورگا کوئی نہیں. فرید دا تے مطلب ہی ایک کہ فرید فرد چ ہوندا ہے، منفرد چ ہوندا ہے. فرید الاثر، فرید اپنے زمانے میں اپنے ورگا کوئی نہیں چھڈ کے. فرید دا مانا فرد چوں، منفرد چوں، انفراد دیت وچوں کہ فرید پاک ورگا کوئی نہیں ہو زمانے. میں کہنا وہ تو بعد بھی کوئی نہیں ہوا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ دے سامنے ماسٹر صاحب سن وزیر آباد دے، وہ بیعت کرنے واسطے مشورہ پہ کرن. آپ فرمایا بابا کہ کدی نہیں گیا کسی کو؟ کہنے لگا حضرت میاں شیر محمد صاحب کول بھی گیا تے دل نہیں منیا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کول بھی گیا تے دل نہیں منیا. حضرت گولڑوی کول گیا تے دل نہیں منیا. حافظ سراج کول گیا میاں میر صاحب تے نہیں دل منیا. آپ نے فرمایا بابا تیرے نصیب چ نہیں. بابا تیرے نصیب چ بیعت نہیں. بے پیرا مر سے بد عقیدہ آدمی ہے اور علم تے دولت تے تو دا نخرا ہے. بے پیرا مر سے تو دا بیعت نصیب نہیں ہوگا. متکبر آدمی ہے. ورنہ جڑے جنے گڑ گئے نا، حضرت شیر محمد صاحب شرک پوری، پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، ثانی صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ، حافظ سراج الدین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، میاں میر صاحب والے، فرمایا ماں دے نزدیک امام مہدی عیسیٰ تو پہلو انہاں ورگا جڑا پتر ماں پتر نہ جڑ. نعرہ تکبیر، تے 14ویں صدی دے بزرگاں دے متعلق میرے مشائخ دا عقیدہ ہے. میں بات فرید دی کر رہے ہیں. فرید فرد وچوں سی، فرید انفرادیت وچوں سی، فرید منفرد سی. فرید دا کوئی حوصلے ساڈی. ایک فرید ہے جڑا 80 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھا کے اس بندے سلیل وچوں گیا. میں کہنا آج ہزاراں بکواساں دے باوجود 605 دا زمانہ ہے، 605 دا. حضرت قطب الدین بختیار فرماندے نے فرید جی میرے آقا فرمایا آج میرے پیر دا عرس ہے تے کوئی مٹھائی لیا میں ختم دوں. آج میرے پیر دا عرس ہے. میں کہنا ہے 800 سال دی گل پیا کرنا ہے. تو تے کل جب ہے تے ختم دی سنداں پیا پوچھنا ہے. میں تو تیرے مذہب کی تیری قوم دی سند پوچھنا ہے. تو میرے ختم دی سند پہ پوچھنا ہے. میں سند 800 سال دی دسنا پیا کم از کم صرف ایک واقعہ، ورنہ اس تو پہلو دیا سندا میں دے دینا ہے.
میں صرف ایک واقعہ عرض کر رہے ہیں کہ 605 کا تقریباً زبان ہے. قطب الدین بختیار فرماندے نے میرے بابا دور سے عرض کرتے نے حضرت وہ تو 6 رجب نہیں ہوں تو سوال ہے. آپ نے فرمایا خواجہ عثمان ہارونی کا بیٹا جو سے وہ بھی تو میرا پیر ہے. میرے پیر دا پیر جو ہویا ہے جی معلوم ہوتا ہے اس بڑے درد لوگ مناتے ہیں. ہاں جی آواز سگاں کم نہ کرے رت کے گدارا کتے بے شک پھونکتے رہنے مگر فقیراں دا کارواں جڑا چلتا رہا. یہ نظام چلتا رہا. فرید پیسے لے کے بازار جاندے نے مٹھائی خریدتے نے. مٹھائی خرید کے دکان چ باہر آن لگتے ہیں تے بازار چ شور اٹھا. پوچھا کی شور ہے؟ فرمایا خواجہ نجم الدین سگرا ایک بزرگ نے وہ باہر نکلا نے تو کہتے ہیں جس جنتی ہونا اس مینو ویکھے. خواجہ نجم الدین کبرا حقیقت گلزار چشتیہ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جی. جاؤ جس جنتی ہونا مینو ویکھے. بابا فرید کی کرتے ہیں دکاندار پوچھتے ہیں بابا کو چھپن تھان ہے ہی سکا ہے کہ مینو چھپا لے. اندر لک گئے شور بک گیا لوگ تر گئے باہر نکلے. ادھر فرید چھپیا بیٹھا ادھر کتب خان کا بوئے بیٹھا. سورج وال ویگ کے کہتے ہیں مولا سورج غروب ہو رہا ہے میرا فرید کیوں نہیں آیا؟ شام ہوتی پئی ہے کیوں دیر لائی ہے کیوں نہیں آیا؟ آپ دوڑے آ رہے ہیں آ کے پوچھتے ہیں سلام عرض کیتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھے فرید اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ عرض کی ایک نواں فطرہ کھڑا ہو گیا رات کی. نجم الدین سگرا فرما رہے سن جس جنت لینی مینو ویکھ لے جس جنتی ہونا مینو ویکھے. میں او سلسلہ نسب دا وارث ہاں. میں او سلسلہ مشاخ دا وارث ہاں. میں اس طبقہ آل سنت دا وارث ہاں. وہ انج باہ کھڑی کر کے کہتے ہیں جنتی ہونا مینو ویکھے. ہے جی پیڑا تینوں تو ویکھ کے روٹی نصیب نہیں ہوتی کسی نے. اور میں انہاں پاک لوگوں دا وارث ہاں جنہیں انج باہ کھڑی کر کے آخیا اور مینو ویکھ لو جے جنتی ہونا جی. میں انہاں پاک لوگوں دا وارث ہاں جنہاں نے باہر فرمایا فرید تو کیوں لک گیا؟ عرض کیتی بابا میں کیوں نو ویکھدا؟ فرمایا جنتی ہونا نہیں چاہتا. عرض کیتی جنتی ہونا چاہنا ہے. فرمایا پھر کیوں نہیں ویکھیا؟ اس عرض کیتی میرے خواجہ جے میں نجم الدین سگرا ویکھ کے جنت چ جانا ہے تو پھر مینوں کوئی لوڑ نہیں تیرے بوئے چاؤ. خدمتاں تیریاں کراں سیوا تیری کراں خان کا تیریاں جھاڑو دیاں تے جنتی ہوواں نجم الدین سگرا نوں ویکھ کے پھر مینوں تیرے وال آؤن دی کیڑی لوڑ؟ میں تیرے وال کی لینا آنا ہے؟ خواجہ قطب نے کی فرمایا چم کے؟ فرمایا فرید نجم الدین ویکھ کے لوگ جنتی ہوندے آ تیرے پیراں والوں ننگ کے ہو جانے. یار تیرے پیراں والوں لوگ لنگن گے تو جنتی ہو جان گے. اور ہزاراں آوازاں اٹھیاں ہزاراں بکواساں اٹھیاں وہ دے خلاف وہ لوگ نہ لنگو مگر کو ہٹیا کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی بساں بہا کے جبرن نہیں کھڑتا اتنے بلکہ گیا ڈانگا بجدیاں اتنے مگر پاگل فرید فرید کہہ کے اتنے چلا جاتا ہے. حضرت شاہ گولوڑی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا مولوی ثناء اللہ نے امرتسری نے فاذکرونی اذکرکم فرید فرید کا کی ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا. فرمایا دلیل ہے فرید فرید کہہ دی اللہ کرتا گزار گیا اور اللہ نے اپنی مخلوق کی زبان اتنے فرید کا نام مسلط کر دیتا ہے. آوارا کی آدھے آواز ہے خلق نکارا ہے خدا سمجھو. خلق دی آواز خدا دی آواز ہے. خلق دی زبان خدا دی زبان ہے. میرے نبی فرمایا جنازہ نہ گیا فرمایا کیسا ہے؟ لوگ کہا کہ بڑا برا ہے. فرمایا فوجبہ واجب ہے ٹر گیا. پچھو کوئی جنازہ آیا میرے نبی پوچھا کیسا ہے؟ مسلم شریف سے حدیث موجود ہے. فرمایا کیسا ہے؟ لوگ کہا کہ بہت چنگا. فرمایا فوجبہ. عرض کیتی او برا سی تے وجبہ یہ چنگا ہے تے وجبہ. فرمایا ادھر تے دوزخ واجب ہے ادھر تے جنت واجب ہے.
عرض کیتی آقا یہ تو ایسا آخیا چنگا ہے کہ ماڑا ہے، خدا تو نہیں آخیا۔ فرمایا شہداء الارض تسی زمین اتنے اللہ دے گواہ دے، اور جنوں چنگا آخو چنگا ہوندا ہے، جنوں ماڑا آخو ماڑا ہوندا ہے، تسی اللہ دے گواہ جے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی جو امت ہو جدو قیامت دے دن امتاں نبیاں دی تبلیغ دا انکار کر دنگیاں۔ نوح علیہ السلام کہن گے مولا میں 950 سال بعد کیتی، اے نہیں مننے، ہے جی۔ لوط علیہ السلام فرمان گے میں بات کیتی، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرمان گے میں بات کیتا ہے، قوم نہیں مننی۔ قوم آکھے گی ساڈے ال کوئی ڈران والا نہیں گیا۔ اللہ فرمائے گا نبیو گواہ پیش کرو، پھر گواہ کیوں پیش ہون گے؟ امت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ قرآن دانیاں اور حدیث دانیاں دے دعوے دارو، قرآن پاک پڑھو۔ شہداء اللہ سے فرمایا تسی انسانوں دے گواہ ہوئے امت مصطفیٰ، اور جس لئے مصطفیٰ دی امت پاک پیش ہوئے گی تو کہے گی نبیاں بات کیتی ہے، قوماں انکار کیتا ہے، تو پھر کی اعتراض کرن گیا جی قوماں کو؟ یہ تو ساڈے پچھوں آئے نے، یہ تو حاضر ناظر نہیں، یہ تو موجود نہیں، یہ کیویں گواہیاں دیندے نے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے نبی دی امت کس طرح گواہی دیتی؟ عرض کرن گے اللہ تیرے نبی سانو دسیا، تیرے نبی سانو دسیا ہے۔ تو میرا رب فرماندا ہے تسی انساناں تے گواہ ہوو گے تے میرا نبی علیکم شہیدا تہاڈے اوتے گواہ ہوے گا۔ تے حضور اگے ہو کے کہن گے اللہ میری امت نہیں ٹھیک ہے، نبیاں بات کیتی ہے، میں ڈاکٹر صاحب پڑھ کے حیران رہ گئے، نبی ساڈے متعلق کہن گے تسی اوتھے نہیں سو، مگر میرے نبی نو نہیں کہن گے تو اوتھے نہیں سو، میرے نبی نو نہیں کہن گے، کسے حدیث وچ نہیں، کسے تفسیر وچ نہیں۔ جس ویلے امت گواہی دے گی تو قوماں یہ کہن گیاں کہ تسی تو ادو ہے نہیں سو، مگر جس ویلے میرے نبی پاک اگا ہو کے کہن گے میں تصدیق کرنا میری قوم نے ٹھیک آکھیا ہے، تے نبیاں دیاں منکر قوماں بھی یہ نہیں کہن گیاں کہ سونیا تو بھی تو ادو نہیں تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوبات تینوں شاہد بنا کے بھیجیا، شاہد ہوندا ہی ہوا جڑا ویکھن والا ہے، تے سارے انساناں وال شاہد بنایا، کیونکہ نبی ساری کائنات وال بنایا، رحمت ساری کائنات وال بنایا ہے، اول آخر لی نبی بنایا تے رحمت بنایا تے شاہد بھی اول آخر لی بنایا۔ میرے نبی دی صفت ایسی نہیں شاہد بکے والے لی تے نبی سارے جہان والی، رحمت سارے جہان والی تے شاہد سارے جہان لی، علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، میرا نبی سارے جہان واسطے رؤوف رحیم تے شاہد بھی ہے۔ کوئی قوم انکار نہیں کر سکے گی، ورنہ اعتراض تو بنتا سی انہوں کا بھی، چلو سانو کوئی 100 200 400 سال پچھوں کہہ دیں تسی آئے ہو، تو لوط علیہ السلام تو بعد تے قوم بے 4000 سال بعد میرے نبی پاک اس دنیا میں آئے نے، موسیٰ علیہ السلام تو 3000 سال بعد آئے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 6000 سال بعد آئے نے۔ وہ قوماں کول جواب تے بنتا سی یہ کہن دا کہ کدوں دے آ، یہ بھی تو بعد میں آیا۔ معلوم ہوتا ہے میرے نبی پاک دا وہ دعویٰ کہ من کنت نبی ہوں، میں اس ویلے نبی ہاں جدو آدم مٹی اور گارے وچے بین روح و جسد، جدو روح اور جسم دے معاملے وچے یہ ایسا اصول ہے جڑا ہر قوم کو منوا لیا گیا ہے کہ میرے نبی دی حاضر ناظری دا انکار نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے۔ ورنہ کوئی بندہ یہ ثبوت دے کہ جس ویلے قوماں پیش کرن گیاں کہ یا اللہ تو بعد چاہی قوم حضور تصدیق کرن گے، تو پھر کسی قوم نے یہ بھی آخیا ہوئے یہ بھی سارے پچھوں آیا، یہ بھی سارے پچھوں آیا، یہ کسی نہیں انج سارے لینے وکری گل ہے۔ ایک پمفلٹ گجرالے چھپیا کہ ہرکل روم دا بادشاہ ہے، وہ حضور نو خط لکھتا ہے تو کہتا ہے اگر میں مدینے طیبہ پہنچ جاتا تو آپ کے قدم دھویا کرتا۔ یہ بخاری شریف سے حدیث ہے مکتوبات کے سلسلے میں۔ یہ کیسری سائی بادشاہ ایک خط لکھتا ہے
اگر میں آپ تک پہنچ جاتا تو آپ کے قدم دھویا کرتا، میں جناب دے پیر مبارک دھویا کرتا۔ کہ مولانا صاحب کی دلیل پڑھ دینے آندہ دیکھیے ہرکل کافر ہو کر بھی حضور کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا۔ دیکھو ہرکل کافر ہو کر بھی حضور کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا۔ ہم کہتے ہیں کافر نہیں سمجھتے، مومن سمجھتے ہیں۔ اسی کدو کہنے کافر سمجھتے پاگل، اسی بھی تو کہنے امام اعظم ابو حنیفہ سمجھتا ہے۔ یا سید الغیاس الغیاس کہہ کے کوفے اور بغداد دیا جیل خانے میں اپنے نبی نو آوازہ مارتا ہے۔ اسی بھی تو کہنے رومی سمجھتا ہے، اسی کہنے زین العابدین سمجھتا ہے، تائیں کہندا یا رسول اللہ، اور اسی سمجھنے سیدہ زینب سمجھدی ہے، تائیں کہندی کملی والے آ کے ویکھ تیرے حسین دا کی حال ہے جی۔ میں سمجھنا زینب بنتی ہے کہ سونے آ ویکھ تیری اولاد میں کی ہویا ہے۔ کوفے وچ کربلا دیاں جنگلاں وچ زینب اپنے نبی نو آوازہ مار دی۔ جامی سمجھدا ہے جڑا کہندا نسیمہ جان بے بتا گزر کن رہوال محمد را خبر کن تو ہی سلطان عالم یا محمد۔ میں کہنا جامی سمجھدا ہے، اسی کدو کہنے کافر سمجھتا رہا، اسی بھی تو کہنے مومن سمجھدے۔ تو فرید دنیا کر رہی ہے، کیوں؟ فرمائے آواز خلق نکارہ خدا، خلق دی زبان خدا دی زبان ہے۔ فرید کہہ رہی ہے، ڈانگا بجدی نے، نعرے بجتے نے، اور لوگ ننگ رہے نے، تیرے لوگ کا کیا لوگو اور میرے پیرا لو ننگیا کتنے دن نظمہ پڑھتے نے، کہتے نے مکہ چھڑ کے پاک پتر نہیں جایا جاتا، کرایہ نہیں ہونا ظالما تیرے کو، تو تے مکہ چھڑیا مدینے موڑو نا، تو پاک پتر کتنے جانا؟ تو تے مکے جا کے 300 میل پر مدینے شریف نہیں جاتا، تو پاک پتر کتنے جانا ہے؟ پاک پتن تو وہ جاندے نے جڑے مدینے طیبہ جاندے۔ کو کلمہ پڑھ دینا تے آکھ دیو جب آخر نبی کھ نہیں جے کرنا، انہوں کیڑی لوڑ ہے جی ایڈے بے مجبور نبی کو لاؤن؟ ساڈے نبی نو جی کدوں باہر دا علم نہیں، انہوں کی لوڑ ہے جی؟ ساڈے نبی کسے دے نہیں جے سنتا، وہ پیڑیا ہوں وائرلساں تے بہ کے لوگ امریکہ چ گلاں کر لگے ہوندے نے، ایتھے بیٹھے پورے 1 منٹ دے اندر امریکہ چ بات ہو رہی، تو تے پاگل پہ گلاں کرنے کوئی نہیں سنتا۔ میں کہنا وہ عمر دیاں سنیے جاندیاں 1200 میل اتنے جا ساریت الجبل کبیر اتنے سنی دیاں غوث اور کتب عبد القدوس گنگوئی میں بیٹھا ہوئے تو نبی وہی آواز سنتا ہے کہ جواب بھی دے ہیں جی۔ یہ چتاوچ کھولنے شریف سکھاں نے سٹیا ہوئے تو اس ویلے بغداد نو منہ کر کے کہے رو رو لکھیے چٹھیے درد پڑھیے پتہ نہیں بغداد دے واسطیاں دا تیرے مجتہدین دے کھیڑیاں نو یار تیرے مجتہدین دے بردیاں نو لوگ دستے خوف تے پراسیاں دا اے تے اس ویلے بیٹھ کے بھی اوتھے سدا مار لیندے نے۔ بندہ کسے کنے پکارے صرف پکارن وچ کمی رہ جاندی، پکارن وچ جے بلب فیوز ہو جائے تے رسول دا قصور نہیں تے تواڈے گھر بتی نہیں تے جدوں اتھوں بند ہو جائے کسے دے نہیں رہ جاندی تے جے صرف محلے تے تیرا ہی گھر ہنیرا ہے تے سمجھ وائرنگ ٹھیک نہیں، تعلق ٹھیک نہیں، بلب فیوز ہو گئے نے، تیری آوازاں تے اگر سونا آواز نہیں دیتا تے الگ بات ہے۔ ورنہ جدوں سید احمد رفائی جدوں جا کے آکھے سیدہ میں تیرا ہاتھ چومنا ہے کہ پاویں 555 ہجری دا زمانہ بھی ہوئے تب بھی سرکار دا ہاتھ باہر نکل آؤں گا۔ یہ تو دستے رہتے ہیں کدی کدی کہ اسی زندہ ہیں، یہ پھر مخدوم جہادیاں نو کوئی پوچھ لے کہ تو سید ہے تو تے کالے رنگ دا ہے، شجرہ وکھا، فرمایا شجرہ تے ہے، رضا پاک ہاتھ کر کے کہندے نے لوگوں میرا شجرہ تے ہے، انہاں آکھیا ثبوت دے، جالیاں دے اگے کھلو کے سید مخدوم جہانی علیہ رحمت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہندے نے تے روضے شریف آواز آندی وعلیکم السلام یا ولدی میرے بیٹے وعلیکم السلام، اور معمولی روایت لکھنا والا نہیں شمس خیال لکھنا والا
اپنے زمانے دا مجدد لکھنے والا، کتب اپنے زمانے دا لکھنے والا، او پاک بندہ لکھنے والا جی چوکھٹ اتنے بولنے والا بیٹھا ہے، کتے حبیب شاہ بیٹھا ہے، کتے مرولے والے دے سید بیٹھے نے، اور 23 سید جی دے بوئے تے بیٹھے فقیری مانگتے ہیں، اور خیال لگ گیا کہ سید نے اگوں آواز دیتی تے اگوں جواب آیا، اگوں جواب آیا یار لوکاں دے وجد تاری ہو گیا سن کے نبی دی آواز سنی۔ یہ تے انہاں نوں پوچھ جنہ بڑی دیر بعد عمر فاروق کے زمانے بلال دی آواز سنی۔